کراچی بورڈ بیسن میں گاڑی میں سوار مسلح افراد کا نہتے شہریوں پر تشدد۔ سی سی ٹی وی ویڈیو میں مسلح ملزمان کو تشدد کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ گاڑی میں سوار مسلح افراد نے ریورس کر کے دوسری گاڑی کو ٹکر ماری۔ گاڑی سے 6 سے 7 مسلح افراد نے تشدد کا نشانہ بنایا۔ بورڈ بیسن تھانے میں مقدمہ درج۔ متاثرہ شہری کا کہنا ہے تشدد کرنے والے افراد نشے میں تھے۔ ترجمان سندھ حکومت کہتی ہیں ملوث افراد کے خلاف ایکشن ہوگا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ٹرمپ سے اہم ملاقات۔ تجارت اور دفاع کے امور پر بات چیت۔ دونوں رہنماؤں میں روس یوکرین جنگ پر بھی تبادلہ خیال۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں صدر ٹرمپ نے کہا امید ہے پیوٹن اپنے الفاظ کا پاس رکھیں گے۔ امریکی صدر نے دورہ برطانیہ کی دعوت قبول کر لی۔ ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زید ال نہیان کا 1 روزہ سرکاری دورہ۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ پاکستان اور UAE میں تعاون کے 5 معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ معزز مہمان دورہ پاکستان مکمل کر کے واپس چلے گئے۔ وفاقی کابینہ میں توسیع۔ 24 نئے وزیروں نے حلف اٹھا لیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کابینہ کے نئے ارکان سے حلف لیا۔ حنیف عباسی، معین بٹو، مصطفیٰ کمال، طارق فضل چودھری، خالد مقصی اور دیگر وفاقی وزیر بن گئے۔ طلال چودھری، اون چودھری اور دیگر نے بطور وزیر مملکت حلف اٹھایا۔ بھارت نے سرجیکل اسٹرائیک کے نام پر ڈرامہ رچایا۔ بھارتی کمانڈرز کو بھی اندازہ تھا کہ نام نہاد اسٹرائیک کا منصوبہ ناکام رہے گا۔ بھارتی پائلٹ ابھینندن کے طیارے کو مار گرانے والے ایئر کموڈور نعمان علی خان کا پروگرام آف دی ریکارڈ میں خصوصی انٹرویو۔ کہا پاکستان کا ایئر ڈیفنس نیٹ ورک بہترین ہے۔ اور طویل مدتی منصوبہ بندی کا دعویٰ کئی سال سے سن رہے ہیں۔ طویل مدتی منصوبہ بندی نہیں دیکھی مگر پیراشوٹ سے کھلاڑی آتے ضرور دیکھے۔ اسٹار کرکٹر باسط علی کا ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال۔ کامران اکمل بولے بابر اعظم، رضوان، شاہین آفریدی کو اب T20 نہیں کھلانا چاہیے، انہیں ٹیسٹ کرکٹ کھلائی جائے۔ اداکارہ ریت چودھری بنی مہمان، کیا معصومانہ سوالات کا سامنا۔ ترقی کا سفر مکمل نہیں ہوگا جب تک صوبے اس میں شریک نہ ہوں۔ لیگی قائد نواز شریف کی خیبر پختونخوا کے تنظیمی امور پر پارٹی رہنماؤں سے گفتگو۔ کہا ملک میں سیاسی استحکام اور پالیسیوں کا تسلسل ترقی کے لیے ناگزیر ہوتا ہے۔ جب بھی ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوا اسے سیاسی بحرانوں میں دھکیلا گیا۔ نون لیگ حکومت نے ایک بار پھر ملک کو بحرانوں سے نکالنے کا بیڑا اٹھایا۔ موجودہ حکومت نے معیشت کو بحالی کے راستے پر ڈالا ہے۔ صدر آصف علی زرداری اسلام آباد سے لاہور پہنچ گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے صدر مملکت کی نواز شریف اور مریم نواز سے ملاقات متوقع ہے۔ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کے لیے اہم فیصلے کیے جانے کا امکان۔ ملاقات میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر بھی موجود ہوں گے۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج پشاور میں ہوگا۔ چاند کی رؤیت کے لیے تمام زونل ہیڈ کوارٹرز میں بھی اجلاس ہوں گے۔ رمضان المبارک کے دوران سندھ اور خیبر پختونخوا میں اشیاء خورونوش کی قیمتوں پر نظر رکھنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی مصنوعی مہنگائی پر سخت کارروائی کی ہدایت۔ علی امین گنڈاپور نے اشیاء خورونوش کی مانیٹرنگ کے لیے کمیٹی قائم کر دی۔ کمیٹی ذخیرہ اندوزی اور مصنوعی قلت کے خلاف کریک ڈاؤن کرے گی۔ کالج کے لڑکے لڑکیاں آن لائن منشیات آرڈر کرتے ہیں۔ ہم خود تعلیمی اداروں میں جا کر منشیات نہیں دیتے، انہیں مخصوص مقام پر ڈیلیوری دی جاتی ہے۔ منشیات کے مقدمے میں گرفتار ساحر حسن کے انکشافات۔ بتایا طلبہ و طالبات سے دوستیاں کر کے انہیں ویڈ کے نشے کی عادت لگائی جاتی ہے۔ SSP شعیب میمن نے کہا شہر میں ویڈ کی فروخت میں 2 بڑے گروپ ملوث ہیں۔ ایک گروپ کیلیفورنیا، دوسرا ایران سے ویڈ منگواتا ہے۔ ویڈ فروخت کرنے والا کوئی شخص ملک سے باہر نہیں گیا۔ 20 کردار روپوش ہیں۔ قتل اور منشیات کیس پر پیش رفت سے متعلق وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اہم اجلاس طلب۔ کراچی پولیس چیف، DIG CIA اور SSP SIU حکام کو بریفنگ دیں گے۔
مصطفیٰ عامر قتل کیس میں گواہ غلام مصطفیٰ نے ملزم ارمغان کو شناخت کر لیا۔ گواہ ارمغان کے بنگلے پر صفائی کا کام کرتا تھا۔ ملزم ارمغان اور شیراز کے جسمانی ریمانڈ میں 5 روز کی توسیع۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزمان کے طبی معائنے اور آئندہ سماعت پر تفتیش مکمل کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ تفتیشی افسر نے بتایا ارمغان کے تشدد سے زخمی ہونے والی لڑکی مل گئی، زوما کا ڈی این اے کرانا ہے۔ دوران سماعت ملزم ارمغان نے جج سے کہا میرا ریمانڈ نہ دیں، پولیس تحویل میں نہیں جانا چاہتا، کھانا نہیں ملتا، اذیت دی جاتی ہے۔ کیس کی تفتیش کے لیے ڈی آئی جی سی آئی اے مقدس حیدر کی سربراہی میں 6 رکنی جے آئی ٹی بنا دی گئی۔ کمیٹی ملزم اور اس کے سنڈیکیٹ کی مجرمانہ سرگرمیوں کی نشاندہی کرے گی۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے 6 سال مکمل۔ 27 فروری دشمن کا غرور خاک میں ملانے کا دن۔ 26 فروری کو بھارت نے جبہ میں دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ 27 فروری کو پاک فضائیہ نے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کا آغاز کیا۔ JF-17 تھنڈر اور F-16 نے مقبوضہ کشمیر میں 6 اہداف کو لاک کیا۔ بھارتی فضائیہ نے افراتفری میں اپنا ہی ہیلی کاپٹر مار گرایا۔ پاک فضائیہ نے 2 بھارتی طیارے مار گرائے۔ ونگ کمانڈر ابھی نندن کو پکڑا۔ امن کی خاطر ابھی نندن کو 1 مارچ کو رہا کر دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیغام میں کہا پاک فضائیہ نے دشمن کو بتا دیا پاکستان اپنی سرحدوں کی حفاظت کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کا مسلح افواج کو خراج تحسین۔ خصوصی پیغام میں کہا آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ بھارت کی بلا جواز جارحیت کا ایک منظم اور نپاتلا رد عمل تھا۔ اسکول سے تو یہ ریسکیو کی گاڑیاں ہمارے پاس آئی ہیں، تو ان کا بہت شکریہ، انہوں نے ہمیں ریسکیو کیا۔ ایبٹ آباد مانسہرہ سمیت بالائی علاقوں میں برف باری۔ نتھیا گلی میں ہر سو سفیدی چھا گئی۔ سڑکوں پر برف جمع ہونے سے سیاحوں کی گاڑیاں پھنس گئیں۔ انتظامیہ سڑکوں سے برف ہٹانے میں مصروف۔ سیاحوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ ملک کے مختلف شہروں میں بادل برسنے سے جاتی سردی لوٹ آئی۔ لاہور میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی۔ شہری موسم کو انجوائے کرنے کے لیے گھروں سے باہر نکل آئے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں 3 دن سے کبھی ہلکی کبھی تیز بارش۔ بھیگے موسم نے جاتی سردی کو بریک لگا دی۔ چترال میں بارش سے موسم سرد۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں وقفے سے بارش۔ سکھر اور گرد و نواح میں ہلکی بارش کے بعد جاتی سردی لوٹ آئی۔ بلاول بھٹو کو اس ملک کا وزیر اعظم بنانا ہے، اور ہم نے کسی سے منت کر کے بلاول بھٹو کو وزیر اعظم نہیں بنانا۔ ہم نے اپنی ہمت سے، اپنی جوش سے، اپنی دلیری سے، اپنی محنت سے بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانا ہے۔ گورنر پنجاب نے وزیر اعظم بلاول بھٹو کے نعرے لگوائے۔ جھنگ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے سردار سلیم حیدر خان نے کہا کسی سے منت کر کے نہیں، اپنی ہمت، محنت، جوش اور دلیری سے بلاول کو وزیر اعظم بنانا ہے۔ پیپلز پارٹی شہیدوں کی پارٹی ہے جس نے ملک کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو پھانسی پر لٹکے تو اس کی وجہ ختم نبوت کا تحفظ تھا۔ 16 سالوں کی بدترین اور کرپٹ ترین حکمرانی ہے۔ وائٹ پیپر کی تیاری ہے، انشاءاللہ باقاعدہ ہم رمضان کے بعد شائع کریں۔ MKM پاکستان کا رمضان کے بعد سندھ حکومت کے خلاف وائٹ پیپر لانے کا اعلان۔ فاروق ستار کہتے ہیں کراچی کے سرکاری ریٹائرڈ ملازمین کے واجبات ادا نہیں کیے جا رہے۔ وارننگ دیتے ہیں 25 ارب کے واجبات ادا نہیں کیے تو وزیر اعلیٰ ہاؤس پر دھرنا ہوگا۔ ان کو آٹے دال کا بھاؤ یاد دلائیں گے۔ اسرائیل نے تاخیر کے بعد فلسطینی قیدی رہا کر دیے۔ رات کے فلسطینی قیدیوں کی بسیں مغربی کنارے رفح اور خان یونس پہنچی تو لوگ پیاروں کو دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئے۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے رہائی پانے والے 50 سے زائد قیدی شدید زخمی تھے۔ حماس نے بھی رات کو اسرائیلی یرغمالیوں کی 4 لاشیں ریڈ کراس کے حوالے کی۔